أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہم سب کو اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. پھر اس کے بعد آپ تمام حضرات کا، مرکز ابن قیم کے ذمہ داروں کا شکر ہے کہ انہوں نے ماہانہ ایک پروگرام منعقد کرنے کا اردو میں یا تمل زبان میں پلان کر کے ہر مہینہ تقریباً ایک عام پروگرام منعقد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مرکز کے ایکٹیویٹیز میں اضافہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ ساری نشاطات اللہ کے لیے خالص ہوں اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، حقیقت میں مولانا محمد عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، ان کا پروگرام تھا، لیکن ان کے ایک عزیز کا ترچی میں انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے مولانا کو اچانک سفر کرنا پڑا اور اس پروگرام میں شرکت سے انہوں نے معذرت کی. لہذا جو ہے ان کے بدلے میں اس ناچیز کو دعوت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دیا ہے اس کی روشنی میں ہم اس موضوع پر، جو کہ آج کے زمانے میں ایک اہم موضوع ہے، نئی نسل اور اسلامی تعلیمات. نئی نسل سے مراد نوجوان. نوجوان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، معاشرے میں اور ملک میں اس کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، اور آج کے نوجوان کس طریقے سے نعوذ باللہ دین سے دور، اپنے خاندان کے اخلاق اور عادات اور اطوار سے لاپرواہ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان، ان کی ایک الگ ہی ٹیم بن گئی ہے اور معاشرے کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، جو ربط و ضبط ہونا چاہیے، وہ ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں گے اکثر مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کون؟ عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں. نوجوانوں کی قلت، جہاں نوجوانوں کی ضرورت ہے وہاں نہیں رہتے. کھیل کود میں، تماشے میں، اپنا وقت ضائع کرنے میں، بغیر کسی مقصد کی زندگی گزارنے میں بہت افسوس اور بہت ہی حسرت کا موقع ہے میرے بھائیوں.
ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ایسے موضوعات سے لاپرواہ ہیں. بعض نوجوانوں کے بارے میں، یونیورسٹی اور کالجوں کے نوجوانوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ بس پر چڑھتا ہے جانے کے لیے، چڑھ نہیں سکتا، صبح صبح نعوذ باللہ ڈرگز استعمال کیا ہوا ہے، ڈرگز کا عادی بن چکا ہے. نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بے حیائی ایک الگ موضوع. کتنی ہمت کے ساتھ، کتنی جرأت کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی جو حجاب میں ہونا چاہیے، جو پردے میں ہونا چاہیے، جس کی آواز بھی حجاب ہے، جو اپنے پیروں میں ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے، جس کی حرکت کی وجہ سے نعوذ باللہ مردوں میں فتنہ پیدا ہو جائے. آج یہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بڑی بے حیائی کے ساتھ سڑکوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے والدین اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے مراکز اور ہمارے مساجد، ہمارے تعلیمی ادارے اس سلسلے میں کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے. یہ پروگرام صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سوال ہے جس کے بارے میں ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی پلان لے کر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہم ایسے پروگرام ترتیب دیں، ایسے ورکشاپ ترتیب دیں، ان کے لیے خصوصی طور پر کہ نوجوان اسلامی مراکز کو ایک الفت اور محبت کی نظر سے دیکھے اور یہاں آ کر وقت گزارے. ہمارے پاس جگہوں کی تنگی ہے، ورنہ یورپ میں، لندن میں ہم نے سنا عام طور پر جہاں مسجدیں مراکز ہیں وہاں ان کے ساتھ ساتھ فیملی وقت گزارنے کے لیے باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے. قریب میں ان کے پاس پارک ہوتا ہے. کچھ ایسے فیملیز آتے ہیں جو ہفتے کے دن شام کو پہنچ کر رات پوری وہیں گزارتے ہیں. دینی پروگرام ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ان کے ورزش کے سامان مہیا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو دینی تعلیم کا موقع بھی ملتا ہے. مسجدیں آباد ہیں. لندن میں، یورپ میں ایسے کئی سینٹرز ماشاءاللہ موجود ہیں کہ سینٹر والوں کی طرف سے سال بھر کا پروگرام چلتا ہے، اور وہ پروگرام کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ کیلنڈر تقسیم ہوتا ہے، اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سال میں یہ پروگرام ہوگا، فلاں تاریخ کو فلاں پروگرام ہوگا. درس قرآن چلتا ہے، درس حدیث چلتی ہے، فقہ کی کلاسیں چلتی ہیں، عربی زبان کی کلاسیں چلتی ہیں، اخلاق اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسیں چلتی ہیں. نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مختلف مراحل کے لوگوں کے لیے آج کے ماحول میں ہمیں سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو پکڑ کر رکھیں. ان نوجوانوں کو بہکنا نہ دیں، ان نوجوانوں کو مسجدوں سے نہ نکالیں، ان کو قریب کریں، ان کو ادب سکھائیں. بہرحال ایک اہم موضوع ہے میرے بھائیوں، اور آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے بڑے خطرناک نتائج کے جو ہے یہ ذمہ دار ہمیں بنائیں گے. سب سے پہلے نوجوان کون ہے؟ عربی میں شاب کہتے ہیں جو بلوغت کے مرحلے کو پہنچ چکا ہو، بالغ ہو چکا ہو.
بلوغت کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ مونچھ کے بال یا زیر ناف کے بال نکل آئیں. اگر یہ نشانی نہیں ملتی ہے 15 سال کی عمر محدد کی گئی ہے. اگر کسی کی عمر 15 سال ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوانی میں داخل ہو گیا. احتلام کے ذریعے بھی نوجوانی کی علامت اسلام میں ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہوا تو نوجوانی کے مرحلے میں داخل ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے شریعت میں بہت سارے مسائل اور احکام آتے ہیں. یہ فین آف کرا لگا. کیونکہ نوجوانی پہ قدم رکھنے کے بعد نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے، اور نماز کی اگر ادائیگی نہیں ہوتی ہے تو وہ گنہگار ہے. تو نوجوان بلوغت کے مرحلے سے نوجوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے 40 سال تک. 40 سال تک نوجوانی کے مرحلے سے لے کر 40 سال تک کے آدمی کو نوجوان کہتے ہیں. یہ جوانی کا مرحلہ. اس کے بعد 40 کے بعد اس کی قوت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ڈھلوان شروع ہو جاتا ہے اور نوجوانی جاتی رہتی ہے اور بڑھاپے کے مرحلے میں آہستہ آہستہ انسان داخل ہوتا ہے. نوجوان کسی بھی ملک کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. مستقبل بنتی ہے کسی بھی قوم کی نوجوانوں کے کاندھوں پر. علامہ اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. عقابی روح، عقاب کا مطلب اردو میں شاہین جو ویلچر ہوتا ہے، چیل، اور جو بہت دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بار بار اس کو استعمال کیا. عقابی روح جب بیدار ہوتا ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. وہ زندگی دنیا کی زمین اور زمینی زندگی پر قناعت نہیں کرتا، وہ بہت اونچی سوچتا ہے. وہ قوم کی فکر کرتا ہے، وہ امت کی فکر کرتا ہے، وہ انسانیت کی فکر کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ شرک اور کفر پر مرنے والے، بدعت و خرافات پر مرنے والے، ان کو ہم کیا کریں. وہ اپنے معاشرے کی فکر کرتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں کیسی تبدیلی لاؤں، کیسے یہ خرابیاں، یہ بگاڑ کیسے ختم ہو. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ کب؟ جب نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا ہو. وہ صرف دنیا کی زندگی گزارنے، شادی کر کے بچے پیدا کر لینے، اس پر قناعت نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر وہ سوچتا ہے. اس کو صحابہ رضی اللہ اجمعین کے نوجوان یاد آتے ہیں. وہ نوجوان جو کم عمر میں، سبحان اللہ، جنگ بدر کا زمانہ ہے کہ کم عمر کے نوجوان ہیں، ایک دوسرے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جنگ میں شریک ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ لڑ نہیں سکتے، جاؤ. ایک کو واپس کر دیا، دوسرے کو کہا آپ لڑ سکتے ہو. جس کو واپس کیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں، میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں، آپ مجھے کشتی کی اجازت دیں، میں اس کو پچھاڑ دوں گا. کہا اچھا پچھاڑو. پچھاڑا، اس کو بھی اجازت دے دی. شوق، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا شوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے اپنی جان دینے کا شوق. نوجوان ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ 2 کم عمر کے نوجوان. 2 کم عمر کے نوجوان. اور اس طریقے سے جیسے ہی عبداللہ بن مسعود سے پوچھا وہ ابو جہل کہاں ہے، ہم نے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا تھا. کہا ارے دیکھو وہ لال اونٹ پر بیٹھا ہے، دیکھو دیکھو وہ ہے. دونوں چیل کی طرح اس پر پلٹ پڑے. نوجوان کم عمر
حتیٰ کہ صحیح طریقے سے ان کو قتل نہیں کرنے آیا، لیکن دونوں نے اس کو مارا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنایا گیا فوج کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمانڈر بناتے ہیں آپ کی وفات سے پہلے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کم عمر نوجوان، اس کو آپ نے کمانڈر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے لائق ہے، وہ اس کا اہل ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ اسامہ بن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنایا۔ میرے بزرگوں، یہ کہاں سے بات آئی؟ کم عمر کے نوجوان، امت میں جو اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے وہ کہاں سے آ گئے؟ یہ نوجوان تھے، جوانی کی عمر انہوں نے سبحان اللہ علم سیکھنے میں، سفیان بن عیینہ کے بارے میں آتا ہے چھوٹی عمر کا لڑکا، لوگ علم سیکھنے حدیث سیکھنے جاتے تھے، اب یہ بھی اب اتنی ان کی عمر تھی سبحان اللہ، بھوک لگتی تو روتے تھے، بھوک لگتی تو روتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کون روتا ہے بھوک لگنے پر؟ چھوٹا بچہ روتا ہے، لیکن ان کے والد ان کو لے جاتے تھے ساتھ تاکہ دین سیکھیں، اس کو بڑا بنائیں۔ بلکہ محدثین کے تاریخ میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں، بڑی عمر کے محدث، ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے، اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ جب بڑی عمر کا یہ جو علماء ہیں، بڑے عمر کے علماء یہ جب ختم ہو جائیں گے، یہ بچہ اس وقت بڑا ہوگا اور یہ شیخ کی حدیثیں کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، ان کے پاس ہوگی۔ یہ جذبہ آپ دیکھیں کیسی کیسی تربیت دی ہمارے اسلاف نے۔ امت میں یہ جو علماء جو پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء، یعنی کیسے امام شافعی کو ان کی والدہ، جبکہ امام شافعی یتیم تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور تیار کر کے باقاعدہ ان کی ماں ان کو بھیجتی تھی، جاؤ جا کر دین سیکھو، علم سیکھو۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس جا کر علم سیکھتے تھے، بچپن، چھوٹی عمر، اور وہ بھی کیسے؟ ماں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، پیسے نہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر، دھاگا بنا کر جو ہے اس کو بیچ کر اپنے بچے کو پالتے تھے۔ آج ہمارے پاس وسائل ہیں، سب کچھ، لیکن افسوس اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایسے لوگ ہمارے نوجوان بنے، ہمارے اولاد بنے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، والدین کو اس کی فکر نہیں ہے۔ والدین کی فکر اگر ہے تو صرف ایک چیز کی، وہ کیا؟ میرا بیٹا اچھی پڑھائی پڑھ لے اور پڑھ کر اچھی کمائی اس کو مل جائے اور اس کے بعد بیوی بچے ہو جائیں، بس زندگی میں کامیاب۔ یہ زندگی نہیں، جانور بھی اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، ان کو تربیت دے لیتے ہیں کیسے زندگی گزاریں، ان کی زندگی کا طریقہ ان کو سکھا لیتے ہیں۔ ایک مسلمان نہیں، ایک مسلمان بہت بڑا مقصد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو جوانی کی زندگی آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے بتایا، نوجوانوں کا ذکر فرمایا، جو نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ نوجوان، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر ملی ان کے لوگوں کو کہ ایک نوجوان ہے جس نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ کس نے کہا؟ سوال کیا جب وہ لوگ عید کے لیے گئے، تہوار منانے کے لیے، کہا من فعل بهذا بآلهتنا یا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى
یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ان کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ جھوٹے خدا ہیں، اس کا نام ابراہیم بولا جاتا ہے۔ فتن، نوجوان۔ آج ہمارے نوجوان یا تو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں، ان کی رہنمائی صحیح طریقے سے نہیں ہے، دنیا کے مسائل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ڈرگس میں، کوئی نعوذ باللہ کسی ایکٹر کے پیچھے، کوئی نعوذ باللہ کسی اور شراب اور کباب میں، یا کچھ نوجوان باطل جماعتوں کے ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں جو انسانیت کی دشمن ہیں، جو ان کے بھی دشمن ہیں، انسانیت کی دشمن ہیں، اور ان نوجوانوں کو لے کر نعوذ باللہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کیونکہ یہ نوجوان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بک گئے ہیں، اور ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دین کے لیے کرنے کی بات نہیں میرے بھائیو۔ دین کے لیے علماء کی نگرانی میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ علماء کے ساتھ رہے۔ علماء نے کہا، علماء کی تعلیمات، ان کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں، اپنے سے عالم بن جاتے ہیں، لوگ اپنے سے کیا کیا بن جاتے ہیں۔ لہذا ایسے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آپ اپنے بچوں کو مت ڈالیے، جو اپنے بچوں کو دہشت گرد بنائیں، جو اپنے بچوں میں اپنے ملک سے دشمنی پیدا کریں، نہیں، ان کے دل میں ملک کی محبت ڈالیے۔ اس ملک کو آباد کرنا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آباء اور اجداد نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ کچھ لوگوں کے دعوے سے آج یہ ملک دوسروں کا نہیں بن جاتا۔ اس ملک کی حفاظت، اس ملک میں امن و سلامتی، اس ملک کی ترقی، یہ سب ہمارا فریضہ ہے، ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ جو بگاڑ، جو خرابی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، کیسے سارے لوگوں میں محبت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ان اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ آپ اپنے دین پر رہیے، میں اپنے دین پر رہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے آپس میں لڑتے رہیں، نہیں، امن و سکون کی زندگی۔ بہرحال نوجوانوں کو بچانے کے لیے کہ ان کے نوجوانوں کے جذبات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان کی جماعتو، تم میں سے جس کے اندر شادی کی طاقت ہے وہ شادی کر لے۔ یعنی ایک نوجوان اگر شادی کر لیتا ہے تو ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی ذمہ داریاں، ریسپانسبلٹی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، ان کے اور ان کے والد کے درمیان صرف 10 سال کا فرق، ان کے اور ان کے والد کے درمیان صرف 10 سال کا فرق۔ کتنی کم عمر میں، نوجوانی میں، سبحان اللہ، ذمہ داری اٹھا لی۔ کتنی بڑی ذمہ داری، کیسے؟ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے کہ اسلام بچوں کو، نوجوانوں کو ایسی تربیت دیتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے اندر شادی کی طاقت ہے وہ شادی کر لے، اور اگر کسی کو شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھے، نفل روزہ، کیونکہ وہ انسان کے شہوتی قوت کو جو ہے توڑتا ہے۔ نفل روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، کم از کم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج نوجوان فکری لحاظ سے، فکری بگاڑ نوجوانوں میں، فکری بگاڑ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں صحیح تصور نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، حق کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، باطل کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے،
ہندوستان کے نوجوانوں کی بات میں کر رہا ہوں. آج ہمارے اکثر نوجوان اپنے دین سے بالکل ہی ناواقف. بہت ساری چیزوں کا اثر ہے, ماحول کا اثر ہے, تعلیم کا اثر ہے, گھر کے ماحول کا اثر ہے. کیونکہ گھر کے ماحول میں نعوذ باللہ ایسے ہیں بعض والدین کہ بچہ اگر نماز پڑھنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کیا ہو گیا, نوجوانی میں نماز پڑھ رہا ہے, ابھی اس کے بال سفید نہیں ہوئے ابھی نماز پڑھنے سے لگا ہے. ایسے والدین بھی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بے دینی انسان کے, نوجوانوں کے انحراف اور دین سے دوری کا سبب بنتا ہے. دین سے دوری. آپ دیکھیں گے نوجوانوں کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, دین کے لیے وقت نہیں ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اپنے نوجوانوں میں آپ نے غور کیا جمعے کی نماز کے لیے کب جاتا ہے؟ کم از کم جمعے کی نماز جس میں خطبہ سننے کا, دین سننے کا موقع ملتا ہے, نماز کتنی پڑھتا ہے وہ, دین کی اس کی کیا اہمیت ہے. زندگی میں برکت کہاں آئے گی, سکون کہاں آئے گا اگر ہم بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھیں گے نہیں. ہمارے پاس اتنا صبر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ذریعے ہم دین کے معلومات کو سنیں, دین کی باتیں سیکھیں. کہاں سے ہمیں دین آئے گا بھائی؟ کہاں سے ہم دین سیکھ پائیں گے؟ کہاں سے ہم حق و باطل میں فرق کر پائیں گے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی. اسی لیے سلف صالحین اپنے بچوں کو ساتھ مسجدوں میں لاتے تھے تاکہ بچے اپنے باپ کے ساتھ دین کی باتیں سنیں, سیکھیں, ان کے اندر شوق پیدا ہو. لیکن افسوس آج ہم مارکیٹ کو لے جاتے ہیں, تفریح کی جگہ کو لے جاتے ہیں, جی سفر کرتے ہیں تو لے جاتے ہیں, نہیں لاتے ہیں اپنے بچوں کو تو مسجد میں نہیں لاتے. ابھی بڑا ہونے دیجیے. آج دیکھتے ہیں ہم کہ دین سے اتنی بے رغبتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان کسی اور کے ذریعے کسی اور چیز سے ہم ترقی نہیں کر سکتے, نہ دنیا کی ترقی نہ آخرت کی ترقی. ہم مسلمان اگر ترقی کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں, ایک ہی راستہ ہے, دین کا راستہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے شارٹ کٹ دنیا میں ترقی کرنا چاہے دنیا مل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ دنیا دوسروں کو بھی دیتا ہے, دین اور آخرت اور سربلندی نے ہرگز نہیں مل سکتی. ایک سبب آج کے نوجوانوں کے بگاڑ کا بڑا سبب کیا ہے؟ دین سے بے رغبتی. یہ کیوں؟ ان کے والدین نے اہمیت نہیں دی. وہ سبب آئے گا کہ والدین کا بگاڑ اس میں بہت بڑا سبب ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ یہودی بناتے ہیں, اس کو عیسائی بناتے ہیں, اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو والدین کا بڑا اثر رہتا ہے بچوں کی تربیت میں. باپ اگر سگریٹ پیتا ہو تو بچہ بھی سگریٹ پیتا ہے, باپ اگر نمازی ہو تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے. تو باپ اور ماں یہ دونوں نمونہ ہیں بچوں کے لیے. گھر سب سے پہلا مدرسہ ہے بھائی, سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلی تربیت گاہ. آپ کتنے اچھے اسکول میں ڈال لیں, مدرسے میں پڑھا لیں, لیکن آپ کا گھر اگر آپ کا گھر دینی مزاج کا نہیں, آپ کے گھر میں دین سے آپ محبت نہیں ہے, تو وہ بچہ چاہے کتنے بڑے اچھے اسلامک اسکول میں پڑھے وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ گھر کا ماحول خراب ہے, گھر کا ماحول خراب ہے. لہذا والدین کا بڑا اثر رہتا ہے. اس لیے لڑکوں کو چاہیے, لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے لیے میاں بیوی کی اگر تلاش کرے تو دین کو ترجیح دے, کہ دیندار, اخلاق, اچھے اخلاق, دینی مزاج والے. دوسری بات شیطان ایک سبب ہے والدین کے علاوہ. تیسری بات یہ ہے جس کی وجہ سے انسان نوجوان بگڑتا ہے, شیطان ایک سبب ہے. اور شیطان کی جال, ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. شیطان کی پلاننگ ہے, شیطان کی مکر, اس کا فریب کیسے انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا, کہا
تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے کہتا ہوں میں ان لوگوں کے آدم کی اولاد کے سیدھے راستے میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، تیرا جو سیدھا راستہ ہے وہاں بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے سامنے سے میں آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ اور اے اللہ، آدم کی اولاد اکثر شکر گزار نہیں ہوگی۔ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے آرگیومنٹ کیا۔ اس لیے بار بار قرآن کریم کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا لو۔ کیسے دشمن بنا لیں گے؟ جب کبھی ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں فوراً اس سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، نہیں یہ غلط خیال ہے، نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں نعوذ باللہ آج جلدی میں کیا کیا نہیں کر بیٹھتے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ شیطان ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ہم بتائیں بیٹے شیطان سے دور رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھتے ہی آپ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وجہ سے شاید کہ جو ہے شیطان کا ہاتھ جو ہے شیطان سے لگتا ہے، شیطان سے ٹچ ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کے لیے کہا۔ آپ نے کہا نیند سے اٹھو تو جو ہے اپنے ناک میں پانی ڈال لیا کرو، کیونکہ ناک کے اندر شیطان رات گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، انسان اپنے آپ کو بچائے۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ہم میں سے کتنے بچے صبح کی دعا پڑھتے ہیں، شام کی دعا پڑھتے ہیں؟ اب شیطان سے کیسے حفاظت ہوگی؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آتا ہے۔ صبح و شام اپنے بچوں کی حفاظت۔ ماحول کا بگاڑ، ماحول جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان پر۔ یعنی ہم نے دیکھا سعودیہ میں لوگ جو ہے مثلا مسجد میں چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، عام طور پر جو سعودی لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن اٹھا کر ٹائم ہے ان کے پاس پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو انڈین پاکستانی وہ ہوتے ہیں کیا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں، جی نتیجہ کیا ہے، ان کا ٹائم کس میں گزرتا ہے؟ بات چیت میں گزرتا ہے۔ کس کا اثر؟ ماحول کا اثر۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھی زمین ہے جی اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو زمین جو بری ہوتی ہے اس سے جو نکلتا ہے وہ بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ لہذا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے نوجوانوں کے بننے میں اور بگڑنے میں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو لے جا کر کہاں رکھتے ہیں؟ مسجد حرام کے پاس۔ دعا میں انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں تیرے محترم مسجد حرام کے پاس، عزت والے گھر کے پاس میں نے میری اولاد میں سے بعض لوگوں کو یہاں رکھا ہے، اے اللہ اے میرے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ علماء نے کہا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا گھر مسجد کے قریب رکھے تاکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی عادت آئے، خود کو بھی اولاد کو بھی۔ تو لہذا ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر انسان پر، نوجوانوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے بننے میں بگڑنے میں ان کے دوستوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، اپنے معلوم کرنے کی کوشش کی میرے بچے کے دوست کون ہیں، میرے بچے میری بیٹی کے دوست کون ہیں؟ کبھی آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کیسے لوگ ہیں؟ کیوں؟ عربی میں کہتے ہیں مثال لا تسل عن المرء وسل عن قرینہ فإن القرین بالقرین یقتدی۔ آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے دوست کے بارے میں پوچھو، کیونکہ دوست کی اتباع کرتا ہے، دوست جیسا دوست ہوتا ہے اسے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا
کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی مثال، عطر بیچنے والے کی مثال. اگر خریدے گا نہیں تو کم از کم اس کی خوشبو تو آئے گی. برے دوست کی مثال بھٹی، جو لوہا گرم کرتا ہے، لوہا بناتا ہے، جی بھٹی والا جو ہوتا ہے اس کی مثال. اس کے ساتھ جو ہوگا بیٹھے گا تو کیا ہوگا، اس کی دھواں تو آئے گی اس کو. اگر آگ نہیں لگے گی تو کم از کم دھواں تو ہے، پولوشن تو ہے، اس کا نقصان تو ہوگا اس کو. دوستوں کا بڑا فرق پڑتا ہے. لہذا اپنے دوستوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دوستوں کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، دوست کی سنتا ہے. استاد کی نہیں سنتا ہے، دوست کی سنتا ہے. ایسے دوست جو نیکی پر ابھاریں، تائید کریں، برائی سے روکیں، ایسے دوست. ایک اور مسئلہ نوجوانوں کو بگڑنے کا، خالی وقت. جیسا انگلش میں مثال ہے کہ جو ہے خالی دماغ جو ہے شیطان کا اڈا ہوتا ہے. جی ٹائم نہیں ہے، کیا ہے، فری ہے، کیا کرنا، کیسے ٹائم پاس کرنا. اب ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا ہے غلط. آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ میں بہت سارے وسائل ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. انٹرنیٹ میں، موبائل میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو کیا ہے ٹائم پاس نہیں، بزی رکھنا چاہیے. چھٹی ہوئی، پیرنٹس کو چاہیے، والدین کو چاہیے چھٹی میں بچوں کا شیڈول بنائیں. بیٹے یہ کرنا ہے تمہیں، چھٹی میں کیا کر رہے ہو. وقت کی حفاظت. بچے بنتے ہیں، ایک دن میں اگر 2-4 گھنٹے ہی صحیح اچھے کام میں لگائیں، دین سیکھنے میں یا کوئی اسکل سیکھنے میں، ہنر، کوئی ہنر سیکھ لے، ٹائپ رائٹنگ سیکھ لے، کمپیوٹر سیکھ لے، جی کچھ پروگرام سیکھ لے. انسان ہنر سیکھے، بولنے کا طریقہ سیکھے، تقریر کرنے کا طریقہ سیکھے. آج ضرورت ہے ہماری امت کو میڈیا میں کام کرنے والوں کی. کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے ہیں لیکن ایک سلیقے سے ڈیبیٹ، میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے والا نہیں ملتا ہے، تاکہ دوسروں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرے. اسکلز ہیں یہ سب، لیکن نہیں ہے نوجوانوں میں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ عام طور پر دھوکے میں ہوتے ہیں. کیا ہے؟ ایک صحت و تندرستی، اس کا خیال نہیں کرتے، اور دوسرا خالی ٹائم. ایک مومن کے پاس خالی ٹائم کا سوال ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ بزی رہتا ہے، اس کا ٹائم ہمیشہ بزی رہتا ہے. قرآن کریم پڑھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، علم سیکھنے میں، دین اور دنیا کا علم جو بھی اسے فائدہ مند ہے. صرف دین کا علم نہیں، دنیا کا علم بھی، کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ تمل ناڈو کا ایک لڑکا، 14 سال کا لڑکا ماشاءاللہ جو ہے مسلمان، وہ انجینئرنگ میں پروفیسر بن گیا ہے 14 سال، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. 14 سال کی عمر. تربیت ہوتی ہے ویسی، تعلیم ہوتی ہے ویسی، بچوں کو ویسا لے جانا ہے. تو خالی اوقات میں بچوں کو چھوڑ دینا، اپنے مرضی سے ٹائم گزارو، ٹائم پاس کرو، کوئی بھی، یہ نعوذ باللہ ان کے لیے بربادی کے دروازے کھولنے کے برابر ہے. 7واں سبب نوجوانوں کے بگڑنے کا، حد سے زیادہ دولت اور پیسے رہنا. بچے کیا ہیں بیٹے، لے جاؤ، پیسے کتنا ہوتا ہے کہ لے جاؤ، تجوری کھلی ہوئی ہے، لے جاؤ جتنا چاہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو پیسہ استعمال کہاں کرے، کیسے کرے معلوم نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما، جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. بیوقوفوں کو تمہاری دولت مت دو. بیوقوف کا مطلب یہاں پر، سفی کا مطلب جس کو پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اس کا سلیقہ نہیں، وہ مراد. پیسے اٹھا کر دے دیے جتنی ضرورت. ہم لوگوں نے دیکھا بعض بچوں کو اسکول میں ان کے ماں باپ جو ہے جیب خرچ کے لیے 500 روپے دے کر بھیجتے ہیں.
जेब खर्च के लिए 500 रुपए। क्या होता है, अब उनकी हर ख्वाहिश को जो पूरी करते हैं माँ बाप, नहीं, ये गलत आदत है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो नहीं नहीं बेटे अब नहीं होता, बाद में देता हूं मैं, बाद में करेंगे। उसको सुनने और उस पर सब्र करने और उसकी आदत डालनी चाहिए बच्चों को। हर ख्वाहिश पूरी करना उनके लिए तरबियत का मौका नहीं मिलता है, इसमें उनका नुकसान है। बच्चे जो भी बोले फौरन माँ बाप हासिल कर देते हैं, लाडीला बेटा है। क्या होता है, वो उसी पर पलता है, उसी पर पलता है, नास और नाम में पलता है, नखरे। क्या होगा, ये बच्चा जो है मुआशरे के लिए मुफीद बनने के बजाय नुकसानदेह बनता है। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कहां पैसे खर्च करे। बच्चा जो पैसा एक्स्ट्रा अगर पैसा है उसको जमा करके सदका और खैरात करे। गरीबों में देने की आदत, मिस्कीनों में देने की आदत। तुम्हारे पास पैसे हैं, चलो किसी अच्छी चीज में इस्तेमाल, यह नहीं कि जाया करना। वालिदैन और जो जिम्मेदारान हैं वो एक बहुत बड़ा सबब है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप देखें नौजवान बच्चों के सीक्रेट को कितने माँ बाप जानते हैं। एक जगह रिसर्च किया गया, देखा गया कि सिर्फ 3.2 ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के सीक्रेट जानते हैं, और 64.5 ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के क्या है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। शौहर कमाने में मसरूफ है, माँ जो है घर में मसरूफ है, उसके पास टाइम नहीं कि अपने बच्चे को पूछे बेटे कहां आ रहा है। बच्चा आ रहा है कब, रात में आज जो है 9 बजे आया, हफ्ता के बाद 10 बजे आया, 1 महीना 2 महीने के बाद 12 बजे आया। आहिस्ता आहिस्ता फजर में आता है, कहां गया नहीं मालूम। और अगर पूछते हैं माँ बाप पर जो है नाराज होता है, उनको जो है उन पर गुस्सा का इजहार करता है, क्यों पूछ रहे हो। और बाद में देखे अचानक मैं ये लड़की से शादी करना चाहता हूं, माँ बाप बिल्कुल बेखबर, शॉक। क्यों, जब इन्होंने मौका दिया अपने बच्चों को, कभी उससे मुहासबा नहीं किया, मेरे बेटे रात में तुम जा रहे हो घूमने के लिए, क्या है, किसके साथ, कौन है तुम्हारा दोस्त, लेकर आओ तुम्हारे दोस्त को दावत दो, आओ तुम्हारा अपने घर में लाओ, मैं देखता हूं तुम्हारा दोस्त कौन है। कभी पूछा नहीं, छोड़ दिया उसको। अब नतीजा क्या है, मामला इतना बड़ा हो गया कि मां बाप अगर पूछते हैं तो समझते हैं कि हमारी आजादी में दखल अंदाजी है। लिहाजा अपने बच्चों के बारे में जानकर तो रखना चाहिए, उनको एहसास तो हो कि मेरे बच्चे जो है सही जगह पर हैं, उनके दोस्त सही हैं, वो गलत जगह नहीं जाते, इतना तो मालूम होना चाहिए। हमारी माओं के पास वक्त नहीं है, पास माँ है माशाल्लाह, वो फिक्र होती है मेरा बच्चा कहां गया, पता नहीं किधर गया, क्या हो गया, थोड़ा भी वक्त हो गया तो कहां है भाई, तुम कहां जा रहे हो। लेकिन अक्सर क्या है, कोई फिक्र नहीं। 9वीं चीज जिहालत। जिहालत का मतलब मेरे भाइयों, आज हमारे पास इल्म वाला कौन है जिसके पास डिग्री हो। डिग्री अगर आ गई, बीए, बीएससी, बीकॉम, फला फला कर लिया, पढ़ा लिखा, ये इल्म नहीं है, ये तो कमाने का एक जरिया है, समझ लीजिए। इल्म इंसान को इंसान बनाए। इस इल्म के लिए हमारे माँ बाप कुछ नहीं करते हैं। हमारी मस्जिदों में आम तौर पर मकतब का इंतजाम है। छोटी से छोटी मस्जिद में आप देखेंगे मोहल्ले में मकतब है, जहां मगरिब के बाद, असर के बाद कुरान की तालीम होती है।
قرآن پڑھایا جاتا ہے. ایسے مکتب، ایسے مدرسے صبح اور شام کے سعودیہ میں، وہاں سے حافظ قرآن بنتے ہیں. حافظ قرآن دین سیکھتے ہیں. سوال، ہم اپنے بچوں کو ادھر بیچتے بھی نہیں. ہمارے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے حفظ جا کر حفظ کرنے کے لیے قرآن کریم یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کہاں ٹائم ہے اسے؟ ٹیوشن جانا ہے اسے، انہیں فرسٹ کلاس میں پاس ہونا ہے. جی دنیا کی پوری فکر، دین کے لیے کچھ بھی ٹائم نہیں. یہ ٹیوشن ختم ہوا تو وہ ٹیوشن ختم ہوا تو تیسرا ٹیوشن. پورا ٹائم اس کا کہاں جاتا ہے؟ دنیا کے پیچھے. یہ تعلیم انسان کو انسان نہیں بناتی. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن انسان تو بنائیے اس کو. انسان تو بنائیے. آج جو ڈاکٹر لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے ان کے گردے بیچتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، یہ ڈاکٹر بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ انسانیت کی دشمن. کیا فائدہ ہوا؟ وہ ڈاکٹر جس کے دل میں رحم نہیں مریضوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. کون سی تعلیم ہے یہ مغربی تعلیم ہے. یہ مغربی تعلیم ہے جو انسان کو اپنی ذاتی مصلحت پر نظر رکھنے کی تعلیم دیتی ہے، اور کی فکر نہیں. مغرب کا انسان نہ بچے کی فکر کرتا ہے، نہ اس کے ماں کی فکر کرتا ہے، نہ اس کے باپ کی فکر کرتا ہے، نہ اس کے بھائی کی فکر کرتا ہے، نہ اس کی جوروں کی فکر کرتا ہے. بیوی تو اپنا کما، میں اپنا کماؤں گا، میں جو کماؤں گا میں کھاؤں گا، تو جو کمائی وہ تو کھائے گی. اسی لیے آج ان کے خاندانی جو رشتے ختم ہو گئے ہیں. ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد کہاں لے جا کر ڈالتے؟ ہوم ایج، وہاں ڈال دیتے ہیں، لے جا کر وہاں رکھو. افسوس، افسوس ہی افسوس. کیوں؟ دین سے کوئی تعلق. دین میرے بھائیوں جس میں اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، آخرت کا تصور، اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. اب انسان کے اندر یہ ساری چیزیں اگر جاگوزی ہو گئی تو ڈرتا ہے، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. کسی بھی طریقے سے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ وہ نکال نہیں سکتا جس سے ماں باپ کو ناراض کرے. کیوں؟ دین ہے اس کے اندر، دینداری ہے اس کے اندر. آج کل یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے دنیا کی تعلیم دو، اور کیا ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ ماں باپ کا جو ہے جی بغاوت کرنے والا. ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں. ماں باپ الگ پڑے ہوئے ہیں بیچارے، اور حضرت جو ہے کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کی کمائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ایسے کمائی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جہالت، دین سے دوری. 10ویں چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شراب اور کباب کی عادت، ڈرگز کی عادت بہت بڑا مرض ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا مرض. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان کالجوں میں باقاعدہ ٹارگٹ کے ساتھ ڈرگز کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ یہ نسل برباد ہو جائے. ڈرگز کی عادت آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. واقعات ہوئے ہیں. پیسے چاہیے اس کو، عادت پڑ گئی نشے کی، اور اگر وہ نہیں استعمال کرے گا تو وہ تڑپ اٹھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کسی بھی طریقے سے. کتنے واقعات ڈرگز کے استعمال کرنے والے نعوذ باللہ کہاں سے آئی بھائی؟ دوستوں سے، ماحول سے، جی غلط تعلقات سے، حد سے زیادہ ان کو ناز و نخرے میں پالنے سے، ساری چیزیں. اسی طریقے سے لوگوں کے بگڑنے کا سبب ایسی جگہوں میں بھیجنا بچوں کو جہاں بچوں کو نہیں جانا چاہیے. کیا ہے بھائی؟ کالج کی طرف سے ٹرپ ہے، ایجوکیشن ٹرپ. کیا بھائی ایجوکیشن ٹرپ؟ لڑکا لڑکی دونوں مل کر جا رہے ہیں، 2 دن کے لیے جا رہے ہیں.
کیا بات ہے یہ؟ آپ کو معلوم ہوگا انجمن حمایت اسلام سے چند سال پہلے، ابھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ کی طرف سے ایک پروجیکٹ آیا. اس پروجیکٹ میں یہ تھا کہ اسکول میں پڑھنے والے نوجوانوں کو بھیجا گیا. کئی نوجوان 2 مہینے کے لیے گئے. کہتے ہیں ایک بچہ آ کر رونے لگا، کہہ رہا ہے نوجوان، اس کے بیڈ کے بازو نوجوان لڑکی کو سلایا جاتا تھا. کس لیے؟ کیونکہ مغربی قوم چاہتی ہے کہ ایسے نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو خاتمہ کرے، ان کو ختم کر دے. کتنے نوجوان اپنے دین کو بچا سکتا ہے، اپنی عزت بچا سکتا ہے؟ نوجوان لڑکی بالکل بازو سوئے اور اس طریقے کا ماحول بنایا جائے. افسوس ہمارے اداروں پر جو نعوذ باللہ اپنے ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور بھیج کر نعوذ باللہ اپنے جوانوں کو برباد کرتے ہیں. یہ واقعہ بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی من گھڑت بات نہیں بتا رہا ہوں. اس طریقے سے دشمنان اسلام نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں. نوجوانوں کی طاقتوں کو، نوجوانوں کی قدرت کو، نوجوانوں کی صلاحیت کو کہ دین کسی طریقے سے ان سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ. تو یہاں ہم جاتے چھوڑتے ہیں، کیا ہے بھائی؟ جا رہے ہیں بچے تفریح کے لیے جا رہے ہیں. کیسی تفریح بھائی؟ ملا جلا اختلاط، مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں. کیا ہوگا؟ حجاب کہاں ہے؟ بعض اسکول ہیں چنئی میں، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، عیسائیوں کے اسکول، غیروں کے اسکول، وہاں باقاعدہ اگریمنٹ لیا جاتا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی اسکول میں پڑھنے کے دوران حمل سے اگر ہو جائے، اسکول ذمہ دار نہیں ہے. آج کا زمانہ کدھر جا رہا ہے دیکھیے، کتنی بڑی بات. اور یہ بے حیا اور بے غیرت ماں باپ دستخط کر کے جو ہے اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، اپنے بچے کو ڈالتے ہیں. ارے ایسی تعلیم پر لعنت، جس میں تمہاری بچیاں جوانی میں شادی سے پہلے جو ہے حاملہ ہو جائیں، ایسی تعلیم پر لعنت. کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ کیا فائدہ ایسے سرٹیفکیٹوں کا؟ آج مغرب کا یہ حال ہے کہ بہت کم پرسنٹیج بچیاں فارغ ہونے سے پہلے، اپنی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے وہ جو ہے ان کی بکارت اور ان کی جوانی باقی رہتی ہے. عام طور پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے اسکول ختم کرنے سے پہلے ہی ان کے غیروں کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ دوسروں سے جو ہے اپنے غلط تعلقات رکھے ہوتے ہیں. وہاں کا ماحول، اور مغرب یہی چاہتا ہے. یہ جو گلوبلائزیشن جو آیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس طریقے سے فساد اور بگاڑ کو عام کیا جائے. نوجوانوں میں بگاڑ کا ایک سبب یہ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ. آپ دیکھیں گے شرک اور غیروں کی تہذیب کو پھیلانے کے لیے کتنے وسائل ہیں. ان کے سیریل جس میں مکمل طور پر ان کی تہذیب کو پیش کیا جاتا ہے. ہماری عورتوں کو ذرا بولیے، پوچھیے ہندوؤں کے پاس کیا رواج ہے، پورا بتائیں گے، کیونکہ وہ لوگ سیریل دیکھتے ہیں. سیریل دیکھ کر بتاتے ہیں ان کے پاس یہ رواج، یہ رواج، یہ رواج، اور یہ سب بالکل ان کے لیے معمولی ہے، فیملیئر ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ. ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو، ان کے عادات و اطوار کو ان سیریلوں کے ذریعے، ان ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے بولے تو نہیں، کیا بھی نہیں، فیملی پروگرام اچھی ہے، بولے تو کیا بولیں گے؟
کیا بھی نہیں, فیملی پروگرام ہے. کون دیکھتے ہیں فیملی پروگرام؟ چھوٹا بچہ, بڑا, بوڑھے, جوان, اور کیا کیا چیز جس میں بت پرستی, قبر پرستی, ہر قسم کی غلط چیزیں, بے حیائی, غیروں سے ملنا, ایک عام چیز, ساری چیزیں ایسا پیش کیا جاتا ہے کوئی غلط نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تصور, آج گناہ نہیں ہے, کورٹ نے فیصلہ کر دیا یہ گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. ایک مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے؟ اللہ کے دین کو ماننے والا کو سوچ سکتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, وسائل, آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ خاندان جو ٹوٹتے ہیں, طلاق کے مسائل جو بکثرت معاشرے میں ہوتے ہیں, باپ ایک طرف ماں ایک طرف, بیچ میں بچے بکرے قربانی کا بکرا, ماں ایک طرف باپ ایک طرف. تو کون یہ نوجوان, یہ بچوں کو فکر کرنے والا کون؟ ایک بہت بڑا سبب ہے یہ خاندان جو الگ ہو جاتے ہیں, میاں بیوی جو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے, طلاق کے مسائل, خلا کے مسائل, باپ فکر نہیں کرتا, ماں فکر نہیں کرتی, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے بیچ میں جو ہے ان کی قربانی ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتے ہیں. نوجوانوں کا احساس کہ ہم بالکل آزاد ہیں, ہم جو چاہے کریں, یہ آزادی, یہ فکر, یہ جو ہے ان نوجوانوں کے لیے بہت ہی مہلک ہے. نہیں, ہم غلام ہیں اللہ کی. سب سے پہلے یہ تصور آنا چاہیے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا, قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا. آنکھوں کے بارے میں جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو ہاتھ جو پکڑ رہے ہیں, جو پیر جو چل رہے ہیں, ہر ایک کے بارے میں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. یہ تصور, یہ احساس, یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, یہ سارے اسباب نے بتائے, اس کا حل کیا ہے؟ اسباب جان لینے سے تقریباً حل بھی پتہ چل جاتا ہے. ہم نے کہا انسان دین سے دور ہے, بچپن ہی سے دین سے قریب کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بچپن سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بچہ جب 7 سال کا ہو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے جبکہ فرض ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں, جوانی میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو آہستہ مارنے کی ضرورت پڑے تبھی مار بھی سکتے ہو, کیونکہ نماز لگنا نہیں پڑتا. 10 سال کی عمر میں مارو, ادب سکھانے کے لیے, نماز کی عادت ڈالنے کے لیے. 10 سال کی عمر میں, بچپن ہی سے عادت. لڑکوں کا لباس الگ, لڑکیوں کا لباس الگ. سونے کی چیز لڑکا استعمال نہیں کر سکتا. کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ نہیں, پرواہ نہیں, انگوٹھی پہناؤ جی, سونے کی انگوٹھی نہیں, غلط, نہیں پہنا سکتے. لڑکی چھوٹی ہی سے حجاب کی عادت, پردے کی عادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ جو ہے شعور کے مرحلے میں پہنچ جائے, ان کے بستر الگ کرو. بچپن سے عادت, یہ عادت آنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک صدقے کے کھجور تھے, اٹھا کر منہ میں ڈال لیے. چھوٹا بچہ, ابھی حلال اور ان ساری چیزوں کی تمیز اس کو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے منہ سے کھجور نکالا, کہا کخ کخ, عربی میں کخ کخ, چھی چھی, انا آل بیت محمد لا ناکل صدقہ, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے صدقہ نہیں کھاتے, یہ صدقے کا کھجور ہے. چھوٹے بچے کو, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری اسلامی بہنوں, بچپن سے بچوں کی اسلامی تربیت ہونی چاہیے. جوانی کے مرحلے میں بھی اسلامی تربیت ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کر وہ آپ کے لیے ایک صالح
اور مفید معاشرے کا ایک سبب بن سکتا ہے، ایک فرد بن سکتا ہے. ورنہ جو ہے اگر ہم سمجھے نہیں بچہ چھوٹا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو تربیت دی جائے، اور ان کے ایسے نوجوانوں کی تاریخ ذکر کی جائے. ہمارے صحابہ کے نوجوان، ہمارے علماء جو اسلاف گزرے ہیں، ان کے نوجوانوں کی زندگی ذکر کی جائے نوجوانوں کے سامنے. کیسے کیسے وہ نوجوان ہوتے تھے، کیسے ان کی زندگیاں گزری، کیسے ان لوگوں نے نام پیدا کیا، اپنے دین کی خدمت کی، اپنی قوم کی خدمت کی، اپنے ملک کی خدمت کی. مثالوں سے نوجوان بہت جلدی سیکھتے ہیں. واقعات سلف کے لیے، اسی لیے پرانے زمانے میں کیا تھا، نانا نانی کیا کرتے، بچوں کو کہانیاں سناتے. آج کل تو کہاں نانا نانی، وہ سب گیا زمانہ. بیچارہ جو ہے وہ عمر پہنچنے کے بعد تڑپتا ہے کہ میرے نواسوں کو دیکھوں، میرے پوتوں کو دیکھوں، کیونکہ وہ نواسا پوتا جو ہے اپنے اس میں بزی ہے، موبائل میں بزی ہے، جی ایسے وسائل میں بزی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو اسلاف کی کہانی سنانا، ان کے واقعات سنانا، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. مدرسوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اسکولوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی لیے جہاں جہاں مدرسے جہاں بھی ہوتے ہیں ہماری نگرانی میں ہم لازم کر دیتے ہیں کہ 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے صحابہ کے واقعات وہاں سنائے جائیں. صحابہ کے واقعات، چاہے بنگلور کی کلیت الحدیث ہو، چاہے ہماری اسکول ہو، کہیں بھی جہاں جہاں بھی ہمیں مقابل، ہم نے کہا لازم کرو اس کو. صحابہ کے واقعات بچوں کو سکھانا ضروری ہے، سنانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں ہماری مثال ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ہم ایسے بننے کی کوشش کریں، ہم ایسے بننے کی کوشش کریں. صحابہ کے واقعات سن سن کر بچوں کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہم بھی ان کے جیسے بنیں. آخر میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچوں کی تعلیم اور صحیح تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے خاندان والوں پر آتی ہے. خاندان، ہمارے زمانے میں، آج کے زمانے میں خاندان کا مطلب میں، میرے بچے، میری بیوی، یہاں تک ہو گیا. پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا. جی دادا دادی، نانا نانی، گھر میں بڑا آدمی ہوتا تھا، اس کی بات کی وزن تھی، اس کی حیثیت تھی، اس کی اہمیت تھی، اور اس کے افراد 10 نہیں 100 ہوتے تھے. جی فلاں سارے خاندان، ہمارے خاندان کے بڑے ہیں ہمارے بزرگ، اور وہ ان کا رول، ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت بچوں میں ہوتی تھی، لوگوں میں ہوتی تھی، اور لوگ جو اس کی بات سنتے تھے. تو خاندان ایک بہت بڑا ایک دائرہ ہے، اس کا بہت بڑا فریضہ ہے، اس کا بہت بڑا فریضہ ہے. خاندان کے فرد کو بگڑتے ہوئے دیکھے تو روکنا چاہیے. ارے جان دے بھائی، پرواہ نہیں، چلو ہمارا گھر اچھا ہے نا. نہیں، کل وہ چیز آپ کے گھر میں آ سکتی ہے. ماں باپ، سب سے پہلا فرض ماں باپ کا. بچے اگر بگڑتے ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے، بچے اگر بنتے ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے. اور اس میں سب سے زیادہ بچوں کے بننے میں دعا، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاتھ میں، دعا کیجیے. میں نے بتایا تھا شاید اس سے پہلے بھی کہ سعودیہ میں ایک اسکول میں 3 بچے پڑھ رہے تھے، تینوں بھائی، اسپورٹس میں فرسٹ، ایجوکیشن امتحانات ایگزام میں فرسٹ، اخلاق میں فرسٹ، نماز میں فرسٹ، سب میں فرسٹ. مدرسے کے ذمہ داروں کو تعجب ہوا، یعنی ہوتا ہے کبھی ایسا، ایک بچہ اچھا ہوتا ہے، دوسرا بچہ کمزور، تیسرا بچہ مڈل، تینوں ایسے ہی. تعجب ہوا، باپ کو بلا کر پوچھے کیا ہوا. بھئی آپ کے بچوں کا کیا کمال ہے کہ سب کے سب تینوں جو ہے ماشاءاللہ ہر میدان میں، یہ نہیں کہ صرف جو ہے پڑھائی میں ہے، ادب میں، اخلاق میں، حفظ قرآن میں، دینداری میں، نماز کی پابندی میں، اسپورٹس میں. کہا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اصلح اولادی و اولاد المسلمین، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما اور مسلمانوں کی اولاد کی اصلاح فرما. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں.
یہ مسلمانوں کی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے تو اتنے ہی فرشتے اس کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ نتیجہ. اولاد کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے آخر چیز ماں باپ کی دعا. بہت بڑی چیز ماں باپ کی دعا، ماں باپ کا نیک رہنا. سعید مسیب رحمت اللہ علیہ اپنے بچے سے کہتے ہیں دیکھو تمہارے لیے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت فرمائے، تم سیدھے رہو، تم نیک رہو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت فرمائے، تمہیں توفیق دے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ بتایا اس میں کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جو دیوار جو بنا رہے تھے خضر علیہ السلام اور جس کے نیچے ان کے باپ خزانہ رکھے ہوئے تھے تاکہ بچہ بڑا ہو تو جو اس کے بعد خزانہ کو لے، قرآن میں اللہ نے کہا ان کے باپ نیک تھے. باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ بچوں کو سدھارتا ہے، بچوں کی حفاظت فرماتا ہے. بہت اہم چیز دعا، ماں باپ کی دعا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھ چلی گئی، ماں نے اتنی دعا کی اتنی دعا کی اتنی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی. ماں باپ کی دعا بچوں کی اصلاح اور بچوں کی نیکی اور بچوں کی توفیق کے لیے، ان کی دین و دنیا کی کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ماں باپ کو دعا کرنا چاہیے، کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بچوں کے حق میں بلکہ دشمنوں کے حق میں بھی نہیں، اللہ ہے کہ وہ دشمن جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. انسانیت کے دشمن، حق کے دشمن، ان کے حق میں تو اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا ان کو جو ہے برباد کرے. بد دعا نہیں کیجیے گا. پھر اس کے بعد دوسرا رول ہوتا ہے خاندان کے بعد مسجد کا بڑا رول ہوتا ہے. مسجد، یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مسجد سے جو کام ہوتے تھے آپ اگر سنیں گے تو تعجب کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے ڈیلیگیشنوں سے ملتے تھے، کبھی حج جاری کرتے تھے مسجد میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے لیے باقاعدہ مسجد میں ٹھہراتے تھے. مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یونیورسٹی تھا. کوئی بھی مسلمان ہوتا سب سے پہلے آ کر مسجد میں سیکھتا، قرآن سیکھتا، تعلیم، مدرسہ، یونیورسٹی. اسی یونیورسٹی سے صحابہ فارغ ہوئے اور پوری دنیا پر چھا گئے. مسجد دار الخزا تھا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مسجد، یہ سب کام مسجد سے ہوتے تھے. آج کم از کم ہم اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے جو بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، جو کام ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں. یہ مسجد کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. مسجد کے ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے، دعویٰ سینٹروں کی بڑی ذمہ داری ہے. کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے؟ ہفتہ واری پروگرام، سنڈے چھٹی ہوتی ہے، چلو 1 گھنٹے کا پروگرام ہی صحیح، کوئی مسئلہ نہیں. چلو بچوں کو تفریح کرنے کے لیے آؤ، فٹ بال میچ رکھو، چلو کوئی مسئلہ نہیں. کم از کم اس کے ذریعے لوگوں کو کھینچیں گے، نوجوانوں کی اصلاح کریں گے. ہمارے ماحول کے حساب سے ہمیں نئے نئے طور طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے تاکہ ہم نوجوانوں کو پکڑ کر رکھیں، ان کی اصلاح کریں. کمپٹیشن کوئی کر دیا، کوئی حرج نہیں، معمولی انعام دیا، کوئی حرج نہیں، معمولی انعام، مسئلہ کوئی. کمپٹیشن نوجوانوں کے درمیان جو ہو سکتا ہے. ہمارے پیسوں کو اصحاب خیر حضرات ایسی چیزوں میں استعمال کریں نوجوانوں کے لیے. بہت ساری طریقے ہیں میرے بھائیوں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اولاد کو، ہم اپنے نوجوانوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اسکول اور مدرسہ، تیسری اہم ذمہ داری اسکول اور ذمہ داری اسکول پر اور مدرسوں پر آتی ہے، تعلیم گاہوں پر آتی ہے. شعبہ حفظ نہیں ہے، صرف بچوں کی تعلیم، تربیت. دعا پڑھے کیا نہیں پڑھے پوچھنا چاہیے. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے کیا؟ جی
سفر سے واپس آئے, چھٹی سے واپس آئے, پوچھنا چاہیے کہیں غلط کام تو نہیں کیے تم, نماز تم سے نہیں چھوٹی. ایک استاد کا, ایک مدرسے کے ذمہ دار کا فرض بنتا ہے بچوں کی اصلاح, بچوں کی تربیت. کہیں تمہارے ماں باپ تم سے ناراض تو نہیں ہیں, تم نے کوئی ایسا جملہ تو نہیں کہہ دیا ماں باپ کے ساتھ جس کی وجہ سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے. پوچھنا چاہیے, فالو اپ ہونا چاہیے اسکولوں میں, مدرسوں میں, اداروں میں, تاکہ یہ بچے آگے جا کر قوم کے لیے, معاشرے کے لیے, ملک کے لیے نفع بخش بنے. ضرورت ہے کہ ان اداروں میں, اور آخر میں آتا ہے سوسائٹی کا فریضہ. سوسائٹی, ایک سوسائٹی کی حیثیت سے ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, ہمارے محلے کے نوجوانوں میں دین کا جذبہ پیدا کریں, دین سے محبت پیدا کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے, تعاون ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے. کتنے ایسے پروجیکٹ ہیں ماشاءاللہ کہ لوگ الحمدللہ معمولی ہوتی ہے دیکھنے میں. مدینے میں بعض لوگوں نے ایسے ویلفیئر کے کام, جیسے پرانا زمانہ یاد آ گیا, صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ متعین تھی وقف کہ روزانہ روٹی ملتی تھی, جو غریب تھے فقیر جائے روٹی لے کر آئے. سوئی دھاگا کے لیے بعض لوگوں نے وقف کیا, سوئی دھاگا چاہیے جا کر وہاں لے سکتے ہیں, اس کے پاس نہیں لے سکتا ہے. مدینے میں آج بعض ایسے ادارے ہیں وقف کیا ہوا ہے. کیا وقف کیا ہوا ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے سینے کے لیے آپ جو ہے جائیں گے تو آپ کے کپڑے سی کر دے دیں گے فری میں. مشینیں, واشنگ مشین فلاں خراب ہے, وقف اصلاح کر کے دے دیں گے, آپ کو ریپیئر کر کے دے دیں گے فری میں. ایسے مختلف کام ہمارے آج کے اس ملک میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو ہم لگا کر ان کے اندر دین کا جذبہ, خدمت قوم کا جذبہ, خدمت انسانیت کا جذبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نوجوانوں کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے, اور ایسے پروگرام, نوجوانوں کے پروگرام اور ان کے فائدہ دین اور دنیا کی ترقی کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے مختلف قسم کے وسائل ہم سب کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین ارحم الراحمین. میں آخر میں IRGC کے ذمہ داروں کا, آپ تمام حضرات کا, خواتین کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو نیکیوں کے ترازو میں رکھے, اس کے لیے خالص بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے ذمہ داروں کو لائے جس کے ذریعے اس ملک کی حفاظت ہو, انسانیت کی حفاظت ہو, ظلم کا خاتمہ ہو. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.